پوری قوم کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ ایک انتشاری ٹولہ ہے. میں تو اسے پارٹی مانتا ہی نہیں ہوں. ان کی حکومت دیکھ لیں, آپ ان کی اپوزیشن دیکھ لیں, بغیر پیندے کے لوٹے والا حساب نظر آئے گا عمران خان کا. جھوٹ بولنے سے سیاسی سٹرگل بن جائے گی. کیا یہ نواز شریف سے چیک نہیں لیتا رہا؟ کیا نواز شریف کے ساتھ یہ دوستی نہیں نبھائی اس نے؟ اس کے پیچھے پیچھے نہیں چلا؟ اسی شخص کے زبان سے ہم نے سنا کہ بجلی کے بل نہ دو, اور اس نے سٹیج پر بجلی کا بل جلایا. تو آپ اس کو سیاسی سٹرگل کہیں گے؟ کیا یہاں کوئی انڈین راج تھا؟ جب نظریہ انتشار کا ہو, ملک دشمنی کا ہو, لوگوں کو اپنے ہی اداروں سے لڑانے کا ہو, تو پھر کوئی نکلے گا؟ سمپل سا میرا بھی سوال ہے آپ سے. 14 اگست کو اب پھر خان صاحب نے کہا ہے کہ کال دو جی قوم کو, پھر اپنے لیے انتشار کے لیے, قوم کو لڑانے کے لیے اور لوگوں کو سڑکوں پر لا کے انہیں بے یار و مددگار چھوڑنے کے لیے یہ دن پھر منتخب کیا گیا. السلام علیکم ناظرین, 360 ڈیجیٹل کے ساتھ سعدیہ خالد آپ کے سامنے حاضر ہے. آج ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ نگار اور صحافی اور روزنامہ سرزمین کے چیف ایڈیٹر جناب صفدر علی خان صاحب نے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر, بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ابھی 5 اگست گزرا ہے. 5 اگست کا جو شور و غوغا تھا وہ بہت تھا کہ نہ جانے کیا ہو جائے گا, شاید 9 مئی جیسا کوئی فساد ہوگا, انتشار ہوگا, یا شاید 26 نومبر جیسا کچھ ہوگا. لیکن ویسا کچھ ہوا نہیں. نہ کارکن نکلے نہ لیڈرشپ نکلی. لیڈرشپ الزام دے رہی ہے کارکنان کو, کارکن الزام دے رہے ہیں لیڈرشپ کو. لیکن اسی سچویشن میں حلیمہ بی بی نے عمران خان کے نام سے ایک یہ بیان جاری کیا ہوا ہے کہ 14 اگست کو دوبارہ یہ لوگ نکلیں گے. تو یہ جو 5 اگست کا سچویشن رہی ہے اس میں آپ کا انالیسس کیا کہتا ہے کہ کیا 14 اگست کو یہ ہوگا, اور اگر ہوگا تو کیا ہونا چاہیے؟ بہت شکریہ سعدیہ, آپ نے مجھے انوائٹ کیا. دیکھیں, دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ کارکن نکلتا ہے کسی نظریے کے پیچھے. کوئی کاز ہوتا ہے, کوئی مقصد ہوتا ہے. سیاسی جماعتیں اس مقصد کے تحت ہی بنتی ہیں اور اسی مقصد کو, اسی ایم کو لے کر وہ چلتی ہیں, پبلک کے پاس جاتی ہیں اور پبلک اس پر رسپانس دیتے ہیں. جب نظریہ انتشار کا ہو, ملک دشمنی کا ہو, لوگوں کو اپنے ہی اداروں سے لڑانے کا ہو, تو پھر کوئی نکلے گا؟ ایک سمپل سا میرا بھی سوال ہے آپ سے. جب لوگوں کا پتہ چل گیا ہے, پورے میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ ایک انتشاری ٹولہ ہے, میں تو اسے پارٹی مانتا ہی نہیں ہوں. کیونکہ آپ ان کی حکومت دیکھ لیں, آپ ان کی اپوزیشن دیکھ لیں, یا ان کا اس سے پہلے والا جو ایک سٹرگل کا دور ہے وہ دیکھ لیں, آپ کو یہ ایک بغیر پیندے کے لوٹے والا حساب نظر آئے گا عمران خان کا. وہ کبھی نون لیگ سے پیچھے کھڑا ہوتا تھا, نواز شریف کے پیچھے کھڑا ہوتا تھا, اس سے چیک لے رہا ہوتا تھا. کبھی وہ پیپلز پارٹی کو اکنالج کر رہا ہوتا تھا, ان کے ساتھ کھڑا ہو کے بیان دے رہا ہوتا تھا. اس کے بعد جب وہ اپنی جماعت اس نے بنائی تو وہ ایجیٹیشن پہ ہی رہا. کبھی اس نے بائیکاٹ کیا الیکشن کا, اور اگر الیکشن لڑا تو کوئی سیٹ ہی نہیں ملی. تو لہٰذا میں تو اس کو سیاسی جماعت مانتا ہی نہیں ہوں, کیونکہ سیاسی سٹرگل ہی نہیں ہے جس جماعت کے کھاتے میں, اس کو سیاسی جماعت کیا کہنا. لہٰذا یہ کہہ رہے ہیں ان کی سیاسی سٹرگل نہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہمیں 30 سال آپ بتائیں مجھے, آپ بتائیں. یہ تو ہسٹری ہے نا, ہسٹری کو نہ آپ جھٹلا سکتی ہیں نہ میں جھٹلا سکتا ہوں. جھوٹ بولنے سے سیاسی سٹرگل بن جائے گی. کیا یہ نواز شریف سے چیک نہیں لیتا رہا؟ کیا نواز شریف کے ساتھ یہ دوستی نہیں نبھائی اس نے, اس کے پیچھے پیچھے نہیں چلا؟ لیکن کیا یہ ساری جو باتیں ہیں یہ ویلڈ کرتی ہیں کہ ان کی جو ابھی یہ سیاسی تحریک چل رہی ہے, اس کو بھی آپ سیاسی تحریک نہیں, یہ ایک انتشاری ٹولہ ہے جو صرف اور صرف جس کا مقصد یہ ہے کہ قوم میں انتشار ہو, ہمارے معاشی حالات خراب ہوں. جب یہ چھوڑ کے گئے ہیں تو کیا آپ کو پتہ نہیں, اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں اسٹیٹ بینک کی کہ ہمارے جو قومی خزانے میں اس وقت کتنے ریزرو تھے, صرف 3 ارب ڈالر. تو جو ملک 3 ارب ڈالر کے ریزرو رکھتا ہو, اس ملک کی کوئی دنیا میں حیثیت رہتی ہے؟ اب دیکھ لیں, ابھی جو موجودہ قیادت ہے, جس میں شامل کروں گا فوجی قیادت کو بھی, اپنے فیلڈ مارشل صاحب کو بھی, کہ اب یہ 2 سال میں یا 2.5 سال میں پاکستان 20 ارب ڈالر کو چھو رہا ہے. 19 اشاریہ کچھ اس وقت میں ایگزیکٹ نہیں بتاؤں گا, لیکن 19 سے پلس ہے.
19 ارب سے پلس اس وقت آپ کے ریزرو ہیں، کہاں 3 ارب ڈالر اور کہاں 19 سم تھنگ ارب ڈالر. تو جب ایک ملک کا فنانشلی بیڑا غرق ہو جائے وہ ملک کہاں سروائیو کرے گا؟ پھر یہ انتشاری ٹولہ ہے یا یہ کوئی سیاسی جماعت ہے؟ تو یہ جو انہوں نے 5 اگست کو کیا وہ انتشاری ٹولے نے کیا نا، وہ سیاسی جماعت میں اس کو نہیں مانتا، کیونکہ ان کا کوئی بھی دیکھیں انہی کے پلیٹ فارم سے ملک میں سول نافرمانی کی تحریک کے لیے کہا گیا، انہی کے پلیٹ فارم سے اسی شخص کے زبان سے ہم نے سنا کہ بجلی کے بل نہ دو، اور اس نے سٹیج پر بجلی کا بل جلایا. تو آپ اس کو سیاسی سٹرگل کہیں گے؟ کیا یہاں کوئی انڈین راج تھا یا وہ انگریز کی حکومت تھی جو 47 سے پہلے تھی، اور یہ سول نافرمانی کا جو ڈنڈورا پیٹ رہا تھا، وہ سول نافرمانی کس پر آنی تھی؟ اس کا بیک لیش کس پہ آنا تھا؟ سعدیہ آپ مجھے بتا دیں. وہ پاکستانی عوام پہ آنا تھا نا. تو پاکستانی عوام کو میرا خیال ہے کہ اس 5 اگست کے جو اس نے کال دی ہے اس کا پتہ چل چکا تھا کہ یہ صرف اور صرف دیکھیں اس دن کی اہمیت کو دیکھیں، وہ کشمیر ڈے کے نام سے منسوب ہے، جو انڈیا نے وہاں احتسال شروع کیا ہوا ہے، ان کے حقوق غصب کیے ہوئے ہیں، مسلم جو ادھر ہیں ان کا جینا دوبر کیا ہوا ہے. کشمیر کو ایک طرح سے وہ ہڑپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ آپ نے انہی دنوں میں سنا ہوگا کہ وہ جموں اسٹیٹ کا ایک شوشہ چھوڑا گیا. ایسے موقع پر ایک جماعت کا لیڈر اگر یہ کہتا ہے کہ اسی دن کو میں چوز کروں گا اپنے رہائی کے جد و جہد کے لیے، لیکن اسے یوم استحصال منانے کا دن بھی تو انہوں نے ہی قرار دیا تھا نا. نہیں، وہ تو ایک حقیقت ہے، دن تو اس نے کیا قرار دینا تھا؟ کیا ہسٹری چینج ہوئی ہے؟ وہ تو ہسٹری اپنی جگہ پر قائم ہے. تو لیکن اسی دن کو پھر اپنے لیے انتشار کے لیے، قوم کو لڑانے کے لیے اور لوگوں کو سڑکوں پر لا کے انہیں بے یار و مددگار چھوڑنے کے لیے یہ دن پھر منتخب کیا گیا. اچھا چلے آپ اس دن کو چھوڑ دیں، آپ 14 اگست پہ آ جائیں. کیا آپ نے یہ پیغام علیمہ خان کی زبان سے سن نہیں لیا کہ ہم 14 اگست کو اب پھر خان صاحب نے کہا ہے کہ کال دو جی قوم کو؟ جی. تو میرا خیال ہے کہ اب قوم کو ہاتھ میں نا کوئی ڈنڈا ونڈا پکڑ لینا چاہیے اور ان لوگوں کے سے اس طریقے سے پوچھنا چاہیے کہ یہ قومی دن جو ہوتے ہیں یہ ہر قوم کی پہچان ہوتے ہیں، کسی ملک کی، کسی ملت کی یہ پہچان ہوتے ہیں، ان کی شان ہوتی ہے. 14 اگست ہمارا ایک ایسا دن ہے جس دن پاکستان مارز وجود میں آیا. تو علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہے کہ ہم نے پہلے حقیقی آزادی لی تھی گوروں سے، اور اب ہم یہ جو سامراج کا قانون ہے ہم اس سے آزادی لیں گے. تو وہ بھی تو آزادی لینے کے لیے نکلیں گے 14 اگست کو. یہ آزادی ہوتی ہے؟ نہیں، یہ قوم کی غلامی کے لیے جد و جہد ہے. آزاد ہم 47 میں ہی ہوئے تھے، 14 اگست 1947 کو، وہ ہماری حقیقی آزادی ہے اور وہی آزادی ہے. جب ہم سامراج سے آزاد ہوئے، جب ہم 2 قومی نظریے کے تحت اپنی علیحدہ پہچان لے کر دنیا میں سب سے بڑا وطن حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے. تو آپ کا خیال ہے کہ 14 اگست کو نہیں نکلنا چاہیے؟ 14 اگست کو تو کسی بھی طرح سعدیہ، کسی بھی طرح یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس دن کوئی بھی شخص، میں ہوں یا آپ ہو. نہیں، میرا خیال ہے قوم اب سمجھ چکی ہے. 5 اگست کو آپ نے دیکھ لیا ہے، اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھ لی ہے. 9 مئی کا جو انہوں نے جسارت کی تھی، اس نے میرا خیال ہے، جو میں سمجھتا ہوں اپنے نالج کے مطابق، اس ایک واقعے نے قوم کی آنکھیں کھول دی ہوئی ہیں اور قوم ان کو پہچان چکی ہے. اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ کوئی ایسی ایجیٹیشن یہ کر سکے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ نہیں کر سکے. خان صاحب، ابھی آپ نے علیمہ بی بی کا تذکرہ کیا اور 5 اگست یوم استحصال کشمیر کا تذکرہ کیا، تو کسی صحافی نے پوچھا ان سے سوال کہ میم یہ 5 اگست کا دن جو ہے وہ یوم استحصال کشمیر ہے، تو کیا آپ لوگ وہ منانے کے لیے نکلیں گے؟ تو ان کا جواب تھا کہ ہاں ٹھیک ہے، نکلنا چاہیے، لیکن جو ظلم ہم پہ یہاں ہو رہا ہے اتنا ظلم تو کشمیریوں پہ کشمیر میں نہیں ہو رہا. اس سٹیٹمنٹ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ بھی آپ سمجھیں کہ یہ کشمیر دشمنی ہے، اور کشمیریوں کی جو قربانیاں ہیں ان کو اگنور کرنے والی بات ہے. لیکن
ان کی اس گفتگو سے، ان کی اس سٹیٹمنٹ سے حقائق نہیں بدل سکتے۔ کشمیری پچھلے 100 سال سے تقریباً لگ بھگ ان کو ہو گیا ہے، وہ اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں اور اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ پاکستان ان کی سفارتی طور پر، اخلاقی طور پر جس طرح بھی ہو سکتا ہے پاکستان ان کی مدد کر رہا ہے۔ اور اس وقت ایک دفعہ پھر اس پہ ٹرمپ کو بھی کریڈٹ دینا چاہیے، امریکہ کو، کہ ان کے پریزیڈنٹ نے کشمیر کا ذکر کیا، اور کشمیر کا ایک ایسا ایشو جو پاکستان ہمیشہ اس کو اٹھاتا ہے، لیکن عالمی سطح پر اس کی وہ پذیرائی نہیں تھی جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہے۔ اور ایسے بیانات اس پذیرائی کو گہنانے کے لیے دیے جاتے ہیں اور اس کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے ہیں، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا۔ ایک اور بات کا جواب دیجیے گا کہ ابھی کشمیر کا چونکہ ہم تذکرہ کر رہے ہیں، تو ابھی حال ہی میں 1-2 دن ہو گئے ہیں، انڈین جو میڈیا ہے وہ آپریشن سندور 2.0 کے نام پہ کہتا ہے کہ جو جموں یا مقبوضہ کشمیر کا علاقہ ہے وہاں پہ کچھ ہم لوگ جو ہے آپریشن کر رہے ہیں، اور پھر اسی کی بنیاد بنانے کے بعد جو ہے وہ کشمیر کے حوالے سے جو ہے بہت ساری ایک رانگ انفارمیشن میڈیا کے اوپر سرکولیٹ کرتی ہے، پھر انڈین آرمی آ کے اس کو کہتی کہ نہیں یہاں کوئی آپریشن نہیں ہو رہا۔ یہ جھوٹ پھیلانے کی کیا ضرورت پیش آ رہی ہے ہمارے دشمن کو کہ یہاں پہ ہمارے بیٹھے ہوئے لوگوں کے ذریعے سے جو ہے وہ یہ بیانیہ بنایا جاتا ہے کہ وہاں تو ظلم ہو ہی نہیں رہا۔ 5 اگست کا دن چنا جاتا ہے تاکہ کشمیریوں کی آواز جتنی بلند پوری دنیا تک جانی چاہیے پہنچنے نہیں دی جاتی، اور پھر اس کے بعد یہ بیانیہ کہ وہاں پہ آپریشن ہو گیا اور ہم نے دہشت گرد مار دیا، پھر ان کی اپنی فوج کہتی کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہو رہا۔ آپ دیکھیں اس وقت جو ہے یہ ایک وقت جو جا رہا ہے، یہ پروپیگنڈا وار کا اس وقت مین جو لڑائی ہے یہ اس طرح ہو رہی ہے۔ اس میں انڈیا کا جو میڈیا ہے وہ آپ نے دیکھا ہے، ہم یہ جو ہماری ان سے جو جنگ ہوئی ہے اس میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کتنا جھوٹ بولا اور پوری دنیا میں وہ ذلیل ہوئے۔ ایون ان کی اپنی قوم نے ان کے میں اس چیز کو کنڈیم کیا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اسی طرح اب یہ بھی پروپیگنڈا وار کے لیے پاکستان کے جو حقائق ہیں ان کو جھٹلانے کے لیے یہ لوگ اس طرح کی جھوٹی خبریں اڑا رہے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ان کی اپنی ہی فوج ان کے بیان کو غلط کہہ رہی ہے۔ اس سے بڑی ان کے منہ پر اس سے بڑھ کر اور تماچا کیا لگے گا؟ DGISPR نے جو ایک بیان دیا ہے کہ اگر اب کی بار حملے کی جرت کرو گے تو تمہارے مشرق سے شروع ہوں گے اور پھر مغرب تک ہم لوگ جو ہے نا وہ تیس نیس پھریں گے۔ اس بیان کو آخر میں بتائیں کہ آپ کس طرح لیتے ہیں؟ اس کا میں آپ کو ایک اور بات بھی مزیدار بتا دوں۔ آج آپ روزنامہ سرزمین کو اگر دیکھیں جی تو اس کی لیڈ ہی یہ لگی ہے۔ اچھا، ہاں، میرا خیال ہے کہ میرا روزنامہ واحد ہوگا جس نے یہی لیڈ لگائی ہے کہ ہم اب آپ کو اس طرح ماریں گے کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اور تمہارا جو یہ گمنڈ ہے نا کہ شاید ہم تمہارے ایک ایک انچ کو ڈسٹرائے نہیں کر سکتے، یہ توڑ دیں گے، اور ان کو ڈیپ تک جا کر پاکستان جو ہے الحمدللہ حملہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ تو انڈیا کو میرا خیال ہے کہ یہ بیانوں کی حد تک ہیں، اور بر وقت اور بر محل ہمارے DGISPR نے یہ بیان دیا ہے، تو اس سے میرا خیال ہے کہ ان کے کچھ دماغ جو ہے نا وہ درست ہو جائیں گے، اور وہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے اول تو جرت نہیں کریں گی، لیکن اگر کی انہوں نے تو اب شاید وہ آنکھیں ہم پھوڑ دیں۔ پہلے تو شاید صرف انگلی چبوئی ہے، اور لیکن میرا خیال ہے کہ اس دفعہ ہماری بہادر افواج جو ہیں وہ آنکھ ہی پھوڑ دیں گے، اور ان میں وہ پھر تاریخ جو ہے نا وہ ایک نئی ہوگی کہ شاید انڈیا کا وجود ہی نہ رہے، جو میں سمجھتا ہوں۔ الحمدللہ ہماری بہادر افواج نے وہ کیپیبلٹی حاصل کر چکی ہے، وہ بحریہ میں بھی ہے، فضائیہ میں بھی ہے، اور بری فوج میں بھی ہے، جس کا ہم نے اپنی آنکھوں سے چند دن پہلے ہی مظاہرہ دیکھا ہے کہ ہم نے اپنے گھر میں بیٹھ کے وہ رافیل اڑائے ہیں، جن کو وہ بڑے اپنے وہ دیوتا سمجھ کے ان کی پوجا پاٹ کرتے ہوئے، میں نے ایک ویڈیو ان کی دیکھی، وہ پوجا کر رہے ہیں، وہ ناریل توڑ رہے ہیں، اس پہ وہ لکھ رہے ہیں، اور کیا کیا وہ ڈرامے کر رہے ہیں۔ وہ جہاز اس طرح گرے ہیں جیسے مچھر مار دیا جاتا ہے۔ تو میرا خیال ہے انڈیا باز آ جائے تو پنجابی جی کہتے ہیں چنگی گل ہے، نہیں تو پھر اسی انہیں نبڑ لوا کے۔ بہت شکریہ خان صاحب آپ کے وقت کا۔ جاتے جاتے صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ
ऑपरेशन सिंदूर 1 किया तो आप लोगों के ऊपर 50% टैरिफ लगा। ऑपरेशन सिंदूर 1 किया तो आप पूरी दुनिया में जलीलो रुस्वा हुए। ऑपरेशन सिंदूर 1 किया तो आप पूरी दुनिया में सफारती तौर पर तन्हा हुए। अब ऑपरेशन 2.0 सिंदूर जो है उसका चाव भी पूरा कर लें। उसके बाद हमारे DGISPR ने जो कहा है, आपके मशरिक से शुरू होंगे और मगरिब तक भारत के इतने टुकड़े करेंगे कि इनको इनकी नानी याद आ जाएगी। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। कमेंट बॉक्स में राय का इजहार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।